سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جن کی صورت، عبادت، عادت اور کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمانتا ہو۔ جب وہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ پکڑتے اور انہیں بوسا اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی، آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور آپ کو بوسا دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتی۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اٹھ کھڑی ہوئی اور بیٹھنے کے لیے ایک تکیہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، کیا تم جانتے ہو اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات غور سے سنو۔ اللہ کا حکم ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کے گھر کے کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ اس مرد کو اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جس دن اور رات میں وہ مرد روزہ اور نماز میں مشغول ہوتا، 70,000 فرشتے اور حضرت اویسی کرنی رضی اللہ عنہ، حضرت اویسی کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس سے ولولہ اور بے پناہ عشق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی نسیم آتی ہے، کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا فرمائے گا جن کی شکلیں اویس کرنی جیسی ہوں گی، اور ان کے جلوس میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہ پائے گا کہ اصلی اویس کون ہے۔ اچھی موت کی نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا آنا افسوس کے لائق نہیں ہے۔ مرنے والا جو کچھ پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو بھی بخار ہو اور وہ صبر کرے اور اس بخار سے اس کی موت ہو جائے تو وہ موت اچھی موت ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی موت اچھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جسے بخار ہو اور بخار کی تکلیف کو صبر کے ساتھ سہ لے اور اسی میں اس کی موت ہو جائے تو یہ اس کے لیے اچھی موت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے پاس بخار آنا اور اس کی تکلیف میں صبر کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے موت کو بخار کی حالت میں مقرر کر دے تو وہ موت اس کے لیے رحمت اور گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، سارے دریا کے قطرے گن سکتا ہوں اور زمین کے سارے ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن
تہامہ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے چہرے پر پھینک دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حال ہمیں بیان فرمائیے اور صاف صاف بتائیے تاکہ ہم انجان نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری ہی قوم میں سے ہوں گے، اور رات کو ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے تم پڑھتے ہو، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ سب سے پہلے کلیجی کھانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز عید الاضحیٰ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح فرماتے اور کلیجی پکانے کا حکم دیتے۔ جب وہ تیار ہو جاتی تو اسے تناول فرماتے۔ قربانی کرنے والوں کے لیے سنت ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے سب سے پہلے کلیجی کھائیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مشابہت ہوتی ہے، اور یہ اہل حقیقت کے نزدیک بڑی نشانی ہے، کیونکہ قیامت کے دن جس زمین پر قربانی کی کلیجی کھائی جائے گی وہ زمین گواہ ہوگی۔ نماز قضا ہونے پر ترتیب سے نماز پڑھنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے دن اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ انہوں نے کافروں کو برا بھلا کہا اور پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں بھی عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ پھر ہم سب وادی بطحان کی طرف گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔ اکثر عورتوں کو جہنم میں لے جانے والا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ ناشکری ہے۔ کہا گیا، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کے احسان کو نہیں مانتی۔ اگر کسی عورت کے ساتھ اس کا شوہر پوری عمر نیکی اور احسان کرتا رہے اور پھر شوہر سے کبھی کوئی ناخوشگوار بات دیکھ لیں تو وہ عورت کہہ دیتی، میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہی نہیں۔ جنت میں جمعے کا دن کیسا ہوگا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں اہل جنت ہر جمعے کو آیا کریں گے۔ اتری ہوا چلے گی اور ان کے چہروں اور کپڑوں پر بکھر جائیں گی، اس سے ان کی سندرتا اور نور اور بھی بڑھ جائے گی۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے، اللہ کی قسم آج تو آپ کی سندرتا اور نور اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اور وہ بھی اپنے گھر والوں سے کہیں گے، اللہ کی قسم آج تم لوگوں کی بھی خوبصورتی اور نور بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔